اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اور ایمان لانے والوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم نوح کے اندر جب پہلی دفعہ شرک پیدا ہوا اور انہوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا لیے جن کے نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے صالحین تھے، یہ بزرگ تھے جن کو لوگ عرف عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن مقامات پر یہ اولیاء اللہ، یہ صالحین بیٹھا کرتے تھے، وہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو تاکہ یادگار رہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان بتوں کو پوجتے نہ تھے۔ جب یہ یادگار بنانے والے فوت ہو گئے اور بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا تھا، تو انہوں نے ان بزرگوں کے نام پر بنے ہوئے بتوں کی عبادت شروع کر دی، یعنی ان کے نام پر نظریں نیازیں دینی شروع کر دی، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا شروع کر دیے اور ان کو اللہ کے ہاں سفارش کے لیے پیش کرنے لگے۔ اس طرح ان کی پوجا اور پرستش اور ان کی عبادت اور ان سے دعائیں اور ان سے حاجتیں طلب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا جنہوں نے 5 بت صالحین کے نام پر گڑھ کر رکھے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ نے جو بت رکھے ہوئے تھے مکہ یا طائف کے اندر، وہ بھی صرف پتھر اور لکڑی کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ ان میں سے ایک ایک کے نام کے ساتھ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ صالحین کے نام پر جو وہ بت بنائے گئے تھے۔ لات، اللہ سے انہوں نے لات بنا دیا اور عزیز سے انہوں نے اس کو عزا بنا دیا۔ لات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرد تھا جو حاجیوں کے لیے ستو بناتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح منات، عزا اور حبل کے بارے میں بھی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ یہ صالحین کے نام پر بت بنائے گئے تھے اور لوگ ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ پیچھے تصور بزرگ پستی کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے جس چیز کا آپ کو خدشہ تھا، آپ نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا اور روکا۔ ابتدائی دور میں جب انبیاء علیہ السلام کے دور کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو لوگ ان برائیوں کے اندر ملوث نہیں ہوتے، لیکن جب پیغمبر کے بعد ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ان کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے بعد لوگ شرک کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ہاں یہ تصور بن جاتا ہے کہ ایک بڑا خدا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں، یہ جو بڑا خدا ہے اس کے ہاں یہ شفاعت کرنے والے ہیں ہماری، ہم ان کی نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، ہم ان کے نام پر جانور اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اور ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان سے دعائیں اور التجائیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹے خدا یہ خوش ہوتے ہیں تو بڑا خدا بھی خوش ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ آج مسلمانوں کے ہاں بھی یہ تصور ہو چلا ہے اور مسلمان بھی قبر پرستی کے ذریعے اس انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ قبروں والے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں جو خالص اللہ کا حق ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شرک ہمیشہ سے جب بھی کسی مسلم قوم کے اندر پیدا ہوا ہے تو وہ بزرگوں کی محبت میں غلو کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی محبت میں سب کچھ جائز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے سب کچھ جائز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے محبت کے لیے حدود اور قیود مقرر کی ہیں۔
سب کچھ جائز نہیں ہے۔ کیا یہود و نصارہ اور مکے والوں نے بزرگوں کی عداوت کی وجہ سے شرک کیا تھا؟ نہیں، بزرگوں کی محبت کے اندر غلو کر کے شرک کیا تھا۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا بیٹا اللہ سے ان کی عداوت کی بنیاد پہ تھوڑا ہی بنایا تھا، ان کے ساتھ اس انتہا درجے کی عقیدت اور محبت رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ اس محبت میں غلو کر کے انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ محبت کیوں ہوا ہے نا۔ اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں بڑی معصوم سی ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو یا وہ کسی کی اولاد ہو۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کسی کمزوری اور نقص سے بالکل پاک اور مبرہ ہے۔ یہ شرک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیسے کیا؟ صالحین اور بزرگوں اور اولیاء اللہ کی محبت میں غلو کے ذریعے سے۔ اس لیے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ محبت کے اندر سب کچھ جائز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی کا راستہ روکنے کے لیے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا اور روکا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر کو بند حجرہ میں دفن نہ کیا جاتا، آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ شاید اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت کھینچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ مبارک میں جہاں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سکونت پذیر تھے، وہاں آپ کی قبر بنائی گئی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر کو تب سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ورنہ آپ کی قبر جو ہے وہ کھلی جگہ ہوتی۔ لیکن اس میں شرک کا بڑا اندیشہ تھا، اس لیے کہ قبر پرستی ہی کے ذریعے سے شرک جو ہے وہ قوموں کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ تبرک حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی بیٹھنے کی جگہ، وہ صالحین کی بیٹھنے کی جگہ کو جو ہے متبرک سمجھا جانے لگتا ہے۔ اور جس مقام پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان ہوئی تھی، 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، تو وہ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے بعد میں لوگوں نے اس سے تبرک حاصل کرنا شروع کر دیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ایک موقع پر امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ غزوہ حنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو راستے میں ایک درخت تھا جس کا نام تھا ذات انوات۔ مشرکین اس کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے وہی مطالبہ مجھ سے کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پہلی قوموں کے نقش قدم پر قدم بقدم چلو گے، تم ان کے طور طریقوں کو اختیار کرو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس بات سے منع فرمایا کہ تم کسی مقام کو بابرکت ٹھہرا لو اور وہاں مشرکین کی طرح جو ہے اس مقام سے برکت حاصل کرو، یہ تمہارے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم نے قبروں کا نام روضہ مبارک رکھ دیا، مزار شریف رکھ دیا، اور وہاں پہ جا کر ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی تھی، پیشن گوئی فرما دی تھی کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، وہی کچھ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ اور منع کریں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ وہابی ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے قبروں کو پختہ بنا کے ان کو عبادت گاہ بنا لیا، تم قبروں کو پختہ نہ بنانا، تم قبروں کے اوپر نہ لکھنا، تم اوپر تختیاں نہ لگانا، تم کے اوپر چراغ روشن نہ کرنا، اور ہماری قبروں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ کے دین کی مخالفت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے شرک سے باز آ جائیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوا علیہ